حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ حماس نے اپنے حملوں سے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنے والی اسرائیلی فوج کی ایک طرف امریکہ حمایت کر رہا ہے تو دوسری جانب اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ کے خلاف چین بھی میدان میں آ گیا ہے، اور چین نے مشرق وسطی میں اپنے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر کے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ فلسطینی عوام اکیلے نہیں، اور اگر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کر کے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو چین بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ چینی وزارت دفاع نے اسرائیل فلسطین تنازع میں کشیدگی کے حالیہ اضافے کے بعد مشرق وسطی میں اپنے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایک چینی اخبار کے مطابق عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ برطانوی میڈیا نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطی میں چین کی جانب سے 6 بحری جنگی جہاز تعینات کرنے کو انتہائی غیر معمولی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعینات کیے گئے جہازوں میں ٹائپ 052D گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر زیبو، فریگیٹ جنگ زوہو اور سپلائی شپ چنڈاہو بھی شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جہازوں کی کمان رواں ماہ کے آغاز میں 45ویں اسکاٹ ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی تھی۔ چینی فوج کی ناربرن تھیٹر کمان میں موجود جہازوں میں ٹائپ 052 ڈسٹرائر اور ویمکی، فریگیٹ لیلینی اور سپلائی شپ ڈونگ پنگکوہو بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے چینی صدر نے اسرائیل حماس تنازع کے تناظر میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسئلے کا واحد حل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم بات کشیدگی کو مزید پھیلنے یا ہاتھوں سے نکل کر ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کرنے سے روکنا ہے، اس لیے جلد سے جلد جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا جنگی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ اور اس سے منسلک جنگی گروپ کو مشرق وسطی میں تعینات کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران سمیت دیگر گروپوں کو جنگ کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے خطے میں اپنے فائر پاور میں اضافہ کرتے ہوئے مشرق وسطی میں 2000 فوجی اہلکار جبکہ 2400 نیوی اہلکار تعینات کیے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں A-10 وار تھاگ اور F-15E لڑاکا طیارے بھی خطے میں تعینات کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون اسرائیل کے دفاع کے لیے مشرق وسطی میں اپنی فضائی قوت میں مزید اضافے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایک اور جہاز بردار جنگی بیڑا بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں سے باز نہ آیا تو مشرق وسطی کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ تہران میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے کہا کہ وہ امریکہ اور اس کے کارندے کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فوری طور پر انسانیت کے خلاف جرائم اور غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ بند نہ کیا تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران اس سے پہلے بھی اسرائیل کو سخت الفاظ میں تنبیہ کر چکا ہے کہ اسرائیل غزہ میں کسی بھی قسم کی زمینی کارروائی سے اجتناب کرے۔ ایران یہ بات سخت الفاظ میں اسرائیل تک پہنچا چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی قسم کی کارروائی کی تو نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ ادھر امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے رابطے کے دوران غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کر کے اسرائیل فلسطین کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فرانسیسی صدر سے رابطے کے دوران سعودی ولی عہد نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کو درپیش ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے غزہ میں سویلینس پر فوجی حملے فوری بند ہونے چاہئیں۔